اب حضرت جی وقار اس نقطے کے اوپر ذرا ہم نے بھی غور و فکر کرنا ہے۔ مشرکین مکہ کو پتا تھا کہ اگر اقرار کر لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اقرار کے بعد تسلیم بھی کرنا ہے کہ واقعی اس کے علاوہ میں نے کسی کے سامنے جھکنا، کسی سے مدد مانگنی، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہی خالق ہے، وہ اکیلا ہی مالک ہے، وہ اکیلا ہی رازق ہے، وہ اکیلا ہی حی القیوم ہے، وہ اکیلا ہی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ انہیں پتا تھا جب اقرار کر لیا تو یہ 360 جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے رکھا ہے ان سب کی گردنوں کو توڑنا پڑے گا۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ حضرت جی وقار ہمیں اس فلسفے کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، قرآن سے دوری، اس پیغام سے دوری، اس حقیقت سے دوری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بطور ہدایت کے بھیجا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس کتاب کو میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، جس کتاب کو اندھیروں کے اندر بطور چراغ بنا کے بھیجا تھا، اس کتاب کو بڑے اچھے غلاف کے اندر لپیٹ کے میں نے گھر کی اتنی بلند و بالا جگہ پر رکھ دیا کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں اس کی گستاخی نہ ہو جائے۔ حضرت جی وقار اس کی گستاخی بھی سن لے کیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان معاشر سجا ہوگا۔ اب یہ قرآن اہل ایمان کے لیے یا تو بارگاہ الہی میں جھگڑا کرے گا کہ اللہ یہ دنیا میں مجھے پڑھنے والا تھا، میرا قاری تھا، میری تلاوتیں کرنے والا، سننے والا تھا، لہذا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جاؤ اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ قرآن اس کے سامنے جو ہے رب کی بارگاہ میں جو ہے سفارش کرتا رہے گا، جھگڑا کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں اس لسٹ کے اندر شامل کر دے، اور اگر ایسا نہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ قرآن ہمارے لیے جو ہے رب کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا کہ انہوں نے قوم مہجورا، کہ اللہ انہوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا۔ اور اگر قرآن ہمارے پیچھے رکھا ہوا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی توہین ہو گئی ہے، اس کو پیچھا نہیں کرنا، یہ گستاخی میں آتا ہے، بے ادبی میں آتا ہے، آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے بارگاہ الہی میں حشر کے دن جہاں سے واپسی، جہاں پھر موقع تو نہیں دیا جائے گا، انسان حسرت بھی کرے گا، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ یا حسرۃ علی العباد، اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، بارگاہ الہی میں حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، کبھی ندامت ملے گا۔ اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، قرآن کو پڑھتا رہوں گا، اس کو سمجھتا رہوں گا، اس پہ عمل کرتا رہوں گا۔ اب قرآن شکوہ کر رہا ہے کہ اللہ انہوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے احکامات سے منہ پھیر لینا اسے پسے پشت ڈال دینا ہے۔ ایک طرف حکم الہی آ گیا ہے، رب کا فرمان آ گیا ہے، اور دوسری جانب میری خواہش آ گئی ہے۔ ایک طرف فرمان الہی ہے، دوسری طرف میری آرزویں اور تمنائیں ہیں۔ ایک طرف حکم الہی ہے اور دوسری جانب مجھے دنیا کی چمک دمک جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، تو میں کرتا کیا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کیا ہے، لیکن جو اس کا حقیقی تصور تھا کہ میں دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ دیتا، دنیا کی رانائیوں کو چھوڑ دیتا، دنیا کی ساری محبتوں کو چھوڑ دیتا، اپنی آرزو اور تمناؤں کا گلا دبا دیتا، لیکن حکم الہی کی حکم عدولی اس سے منہ نہ پھیرتا۔ تو قرآن سے منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رب بلا رہا ہے، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، لوگوں آؤ اچھے نصیب کی طرف، آؤ اخروی کامیابی کی طرف۔ لیکن انسان رب کے بلانے کے باوجود بھی رب کی طرف اپنے کان نہیں دھرتا۔ ذات ذکر یہ ہے قرآن کو پسے ڈال دینا۔ اب اس کا دوسرا حصہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اب مشرکین مکہ نے اقرار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا اگر اس جملے کا اقرار کر لیا تو پھر اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکیں گے. پھر زندگی وہی ہوگی جس عمل کے اوپر اس نبی کی سنت کی مہر ثبت ہوگی. جو عمل یہ بندہ کر کے بتائے گا، جو عمل یہ انسان کر کے دکھائے گا، اگر وہ نہیں کریں گے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صرف زبان تک ہے، اس کے اثرات نہ میرے دل تک ہیں، نہ میرے ذہن تک ہیں، اور نہ میرے جسم اور بدن کے اوپر ہے. اس لیے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. ہم مان رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کمال درجے کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اسلامی ملک کے اندر پیدا کیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. ویسے تو نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ زیادہ اعزاز کی اور زیادہ آسانی والی بات ہے کہ ہم نے نگاہیں کھولی ہے، اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو اسلام پہ چلتا دیکھا ہے، ہمارے کانوں میں آواز پڑی ہے تو حی علی الصلاح کی، حی علی الفلاح کی پڑی ہے. لہذا اس اعتبار سے ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. لیکن اس کے بعد جب ہم عقل و شعور کی عمر کو آئے ہیں، جب ہمیں سمجھ آنا شروع ہوا ہے کہ میرے لیے مفید چیز کیا ہے اور غیر مفید کون سی ہے، مناسب کون سی ہے، غیر مناسب کون سی ہے، اگر اس شعوری عمر میں جا کے بھی میں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی کو نہیں سمجھا اور سمجھنے کی کوئی میرے اندر طلب موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میرے پاس کوئی شعور نہیں ہے. پھر مجھ جیسا تو بے وقوف کوئی نہیں، مجھ جیسا تو پاگل ہی کوئی نہیں کہ جس نے دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو ہی نہیں سمجھا. اب وہ مقصد کہاں سے ملے گا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سے ملے گا. اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لوگوں تمہارے لیے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کیا وہ نمونہ صرف نمازوں کے لیے ہے؟ کیا وہ نمونہ صرف روزوں کے لیے ہے؟ کیا وہ نمونہ صرف جہاد کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے ہے؟ کیا وہ نمونہ صرف حج اور عمرے کے لیے ہے؟ ذاتی جی بکار نہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ نے اپنی پوری کی پوری زندگی اس اسلام کے سرکل کے اندر رہ کے گزارنی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو، صحیح معنوں میں مومن ہو، پھر تمہارا ہر عمل جو ہے تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے. کیسے ذریعہ نجات ہے؟ جب انسان صبح اٹھتا ہے، ہر انسان دیکھیں سونا اس کا فطری بشری تقاضا ہے. وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مجوسی ہے، مسلمان ہے، اس کا تعلق کسی بھی دین کے ساتھ نہیں ہے. جب سو کے اٹھتا ہے، ہر انسان اٹھا ہے، لیکن مسلمان کا اٹھنا اس کے لیے کارِ ثواب. اس نے اٹھتے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اللہ نہ سونے پہ میں قادر، نہ دوبارہ اٹھنے پہ میں قادر. اللہ مجھے سلایا بھی تو نے، مجھے اٹھایا بھی تو نے. اب اس کا اٹھنا ثواب ہو گیا، اس کا سونا بھی ثواب. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے دے کہ آقا علیہ السلام باوضو سویا کرتے تھے. اپنی دائیں کروٹ قبلہ کی طرف منہ کر کے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے. ان دعاؤں کا مفہوم کیا تھا کہ اللہ میں تو تیری حفاظت کا طلبگار ہوں، تیری حفاظت کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دعائیں کس نے سکھائی ہیں؟ کائنات کی بہترین شخصیت نے، سارے انسانوں میں سے بہترین انسان نے، حتیٰ کہ تمام نبیوں میں سے بھی بہترین نبی نے، تمام نبیوں کے سردار نبی نے، امام نبی نے، خاتم النبیین نبی نے یہ دعائیں سکھا کے کیا بتایا کہ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اب پینا ہے، کھانا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھانا پینا لباس پہننا کریں گے تو اب یہ دیکھیں بشری ضرورتیں ہیں جنہیں تمام لوگ پوری کر رہے ہیں.
لیکن مسلمانوں کو ان اعمال کے اوپر بھی رب کی بارگاہ سے جو ثواب مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ